ناگل پولیس نے دوران کارروائی ملزمان کے قبضہ سے نقدی 1.5 لاکھ روپے، موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد کر لیا۔ ڈکیت گینگ کے سرگنا ریاست عرف سوہنی نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گینگ بنا رکھی تھی۔ ایس ایچ او کی سربراہی میں پولیس ٹیم نے گینگ کو ٹریس کر کے گرفتار کیا۔ ایس ایچ او کا کہنا ہے کہ ملزمان نے دوران تفتیش 7 سے زائد راہزنی، مویشی چوری اور موٹر سائیکل سوار چوری کی وارداتوں کا انکشاف کیا ہے۔ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ پاک پتن میں پولیس اور ایلیٹ فورس کا سرچ آپریشن۔ دوران آپریشن متعدد گھروں کی چیکنگ، 17 مشکوک افراد گرفتار کر لیے گئے۔ پاک پتن سرچ آپریشن کے دوران 250 افراد کی بذریعہ بائیو میٹرک تصدیق کی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ سرچ آپریشن کے دوران 8 مشکوک موٹر سائیکل بھی تحویل میں لیے گئے۔ سرچ آپریشن میں 9 کلو منشیات اور ناجائز اسلحہ بھی برآمد ہوا۔ ہری پور تھانہ خانپور پولیس کا امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے سرچ اینڈ سٹرائک آپریشن دوران 3 منشیات فروش گرفتار کر لیے گئے۔ منشیات اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ہری پور ڈی پی او ہری پور کی ہدایت پر ایس ڈی پی او سرکل خانپور خان افسر خان کی زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ خانپور چنزیب تنوری نے ہمراہ نفری پولیس اور لیڈی پولیس کے حدود تھانہ میں سرچ اینڈ سٹرائک آپریشن کیا۔ دوران سرچ 3 منشیات فروش گرفتار، قبضہ سے مجموعی طور پر 2 کلو 150 گرام چرس اور 60 لیٹر شراب برآمد کر کے ملزمان کے خلاف امتناعی مشنیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ غیر قانونی اسلحہ، 1 رائفل، 4 بندوقیں اور 1 پستول، مختلف بور کے 77 عدد کارتوس برآمد کر کے ملزمان کے خلاف اسلحہ ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ کرایہ داری ایکٹ کے تحت 3 مقدمات درج کیے گئے۔ تھانہ شاہدرہ ٹاؤن کے علاقہ میں دن دہاڑے ڈکیتیوں کا سلسلہ نہ رک سکا۔ ڈکیت گینگ دن دہاڑے لوگوں کے گھروں، دکانداروں اور ورکشاپوں سے ڈکیتیاں کرنے لگے۔ ٹی وی ٹوڈے نیوز نے کریانہ سٹور پر ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی ہے۔ شاہدرہ ٹاؤن میں دن دہاڑے نان سٹاپ ڈکیتیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شہری اپنے گھروں میں خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگے۔ شاہدرہ ٹاؤن کالا خطائی روڈ پر کریانہ سٹور پر صبح سویرے ڈکیتی کی واردات۔ 2 موٹر سائیکل سوار ڈاکو گن پوائنٹ پر کریانہ سٹور کے اندر داخل ہوئے۔ دکاندار سے 60,000 سے زائد نقدی، موبائل فون سمیت جاتے ہوئے سگریٹ بھی نہ چھوڑے، وہ بھی اٹھا کر لے گئے۔ ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج ٹی وی ٹوڈے نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں لوٹ مار کے بعد دونوں ڈاکوؤں کو بآسانی موٹر سائیکل پر فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ شاہدرہ ٹاؤن پولیس ڈاکوؤں کو نکیل ڈالنے میں مکمل ناکام دکھائی دی۔ تھانہ کوٹ مومن کی حدود مٹیلا میں قتل کی لرزہ خیز واردات۔ 4 روز قبل اغوا ہونے والے نوجوان کی تشدد شدہ نعش کھیتوں سے برآمد ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق 28 سالہ شاہد عمران 4 روز قبل اغوا کیا گیا تھا۔ نامعلوم افراد نے تشدد کر کے بے دردی سے قتل کر کے نعش بانسوں کی کھیت میں پھینک دی تھی۔ نوجوان 4 دن سے گھر سے لاپتہ اور موبائل فون بند تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ قتل دشمنی کا شخصانہ لگتا ہے۔ پولیس نے لاش برآمد کر کے پوسٹ مارٹم روم منتقل کر دی اور مزید تفتیش جاری ہے۔ تحصیل بھر میں امن نہ ہو سکا۔ مورے کے نواحی علاقے مٹیانی میں ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ۔ کریانے کی دکان کے تالے توڑ کر چور 7 لاکھ روپے کیش اور روزمرہ کی استعمال ہونے والی اشیاء بھی لے کر فرار ہو گئے۔ مٹھانی کے دکاندار منیر احمد میمن کی دکان کے تالے توڑ کر چور 7 لاکھ روپے چوری کر کے فرار ہو گئے۔ چائے کی پتی، چینی، سگریٹ کے ڈبے اور روزمرہ کی استعمال ہونے والی اشیاء لے کر فرار ہوئے۔ دکاندار نے ایس ایس پی نوشہر و فیروز اور ایس ایچ او مٹیانی سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ فوری طور پر نوٹس لے کر علاقے میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنائی جائے اور مسروقہ رقم اور سامان جلد از جلد واپس کر کے انصاف فراہم کیا جائے۔ اب رخ کریں گے سلام والے کا، جہاں پہ تھانہ شاہ نگڈر کی حدود میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ بنیادی ہیلتھ سینٹر شاہ نگڈر کی ایمبولینس ڈرائیور کو ملزمان نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ سلام والی کے نواحی علاقے شاہ نگڈر میں بنیادی ہیلتھ سینٹر کی ایمبولینس ڈرائیور کو رات 8 بجے کال موصول ہوئی کہ ایک ایمرجنسی مریضہ کو ہسپتال لے جانا ہے۔ ڈرائیور کے پہنچنے پر ملزمان نے ڈرائیور سے پرس، نقدی اور موبائل فون چھین لیا، ساتھ تشدد کا نشانہ بھی بنایا اور رفو چکر ہو گئے۔ تھانہ شاہ نگڈر کی حدود میں آئے روز چور اور ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں سے شہریوں میں
خوف و ہراس پھیلنے لگا ہے۔ شہریوں نے بڑھتی ہوئی وارداتوں کے متعلق حکام بالا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پتو کی تھانہ سٹی کی حدود شادمان کالونی گلی میں ڈکیتی کی واردات، ڈاکو گن پوائنٹ پر نقدی زیور اور موبائل فون چھین کر موقع سے فرار ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق پتوکی کے تاجر شیخ مبشر شوکت کے ساتھ موٹر سائیکل سوار 2 ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر نقدی 4 تولے طلائی زیور، 2 عدد قیمتی موبائل اسلحہ کے زور پر چھین کر موقع سے فرار ہو گئے۔ تاجر اور اس کی فیملی شادی سے واپس گھر آ رہے تھے کہ گھر کے باہر 2 نقاب پوش ڈاکوؤں نے موٹر سائیکل گاڑی کے آگے کھڑی کر کے ان سے اور اس کی فیملی سے اسلحہ کے زور پر مال مسروقہ اور نقدی چھین کر موقع سے فرار ہو گئے۔ تاجر نے 15 پر پولیس 15 پر پولیس کو کال کی۔ پولیس نے موقع پر تفتیش شروع کر دی۔ میرپور ماتھیلو میں پاکستان پیپلز پارٹی میرپور ماتھیلی کے صدر میرپور ماتھیلو کے سینئر صحافی غلام نبی وسیر مسلح افراد کے حملے میں شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ DHQ ہسپتال داخل، ہسپتال میں انتقال کر گئے۔ اطلاع پر میرپور ماتھیلو کے صحافی اور سیاسی و سماجی تنظیموں کے رہنما ہسپتال پہنچ گئے۔ مقتول کی نعش ضروری کارروائی کے بعد ورثہ کے حوالے کر دی گئی۔ اطلاع پر گھر میں ماتم چھا گیا۔ صدر اور میرپور ماتھیلو کے سینئر صحافی والد غلام نبی وسیر کسی کام سے میرپور ماتھیلو سے اپنے گاؤں میر خان وسیر جا رہے تھے کہ کار سواروں اور اس کے پیچھے آنے والے موٹر سائیکل سواروں نے ان پر اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں گولیاں لگنے سے وہ شدید زخمی ہو گیا، جسے تشویشناک حالت میں DHQ ہسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں وہ زخمیوں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ مسیحا کے روپ میں ڈاکٹر کسائی بن گئے۔ الکبیر ہسپتال کبیروالا کے ڈاکٹرز کی مبینہ غفلت سے زچہ بچہ جان کی بازی ہار گئے۔ ہسپتال انتظامیہ نے ورثہ کو زبردستی ہسپتال سے نکال دیا۔ کبیروالا کے نواحی علاقے 12 میل جناح آبادی کے رہائشی اکبر علی مغل نے اپنے بھائی تاج محمد مغل اور کزن محمد اجمل مغل کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ میں اپنی بیوی کو ڈیلیوری کے لیے 6 فروری بروز سوموار کو الکبیر سٹی ہسپتال کبیروالا لے گیا، جہاں پر موجود ڈاکٹر یاسین اور ڈاکٹر سہیل نے چیک اپ کیا اور کہا کہ آپ کی بیوی کی HB کم ہے اور بلڈ لگانا پڑے گا۔ اس کے بعد مجھ سے 8000 بلڈ کی مد میں ڈاکٹر سہیل نے وصول کیا اور بلڈ میری بیوی کو لگا دیا۔ بلڈ لگتے ہی کچھ ہی دیر بعد میری بیوی کی حالت غیر ہو گئی اور ہسپتال کی ان کوالیفائڈ نرس نے میری بیوی کا نارمل آپریشن کر دیا، جس سے بچہ فوت ہو گیا تھا اور کچھ ہی دیر بعد میری بیوی بھی فوت ہو گئی۔ صادق آباد میں انسولین نایاب ہو گئی۔ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال صادق آباد سے غریب اور مستحق مریضوں کو ملنے والی انسولین پچھلے 3 ماہ سے نہیں مل رہی۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں صادق آباد سے ہمارے نمائندے قمر رفیق۔ صادق آباد کے میں TH کے اسپتال میں موجود ہوں۔ انسانی جانیں بچانے والی ادویات بھی نایاب ہو چکی ہیں۔ یہاں پر انسولین جو کہ غریب مریضوں کو فراہم کی جاتی تھی وہ بھی پچھلے 3 مہینے سے یہاں پر نہیں مل رہی۔ میرے ساتھ اس وقت ایک پیشنٹ موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا کہ آپ کب سے یہاں پہ آ رہے ہیں، کیا آپ کو انسولین یہاں پہ مل رہی ہے؟ ہمیں 2 مہینے ہو گئے چکر لگاتے ہوئے، لیکن یہاں پہ انسولین نہیں مل رہی۔ جب بھی آتے ہیں نہیں ہوتی، لہٰذا میں اعلیٰ حکام سے مطالبہ ہے کہ برائے مہربانی کر کے ہمیں انسولین فراہم کی جائے۔ اب باہر جاتے ہیں، باہر اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ غریب آدمی نہیں لے سکتا، تو برائے مہربانی انسولین فراہم کی جائے۔ جی آپ نے ہمارے ساتھ ایک پیشنٹ تھے، ان کی بات سنی ہے۔ یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ 100 سے زیادہ پیشنٹ ہیں جو ڈیلی بیسس پر یہاں پر انسولین لے کے جاتے تھے، لیکن اب وہ بیچارے باہر مارکیٹوں میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ باہر مارکیٹوں میں بھی نایاب ہے اور اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ جو غریب یہاں پر رجسٹرڈ تھے ان کو انسولین باہر سے بھی نہیں مل رہی۔ تو ان کا یہ حکومت سے مطالبہ ہے کہ فی الفور صادق آباد کے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں انسولین فراہم کی جائے تاکہ جو مریض ہیں وہ انسولین لگا سکیں اور اپنی زندگی رواں دواں کر سکیں۔ جی مظفر گڑھ میں صفائی کی ابتر صورتحال اور میونسپل کارپوریشن کے عملہ کی ناقص کارکردگی کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ شہریوں نے میونسپل کارپوریشن کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ مزید دیکھتے ہیں بلال ہاشمی کی اس رپورٹ میں۔ صفائی کی صورتحال انتہائی ابتر ہو گئی۔ گلی محلوں میں جہاں سیوریج کے گندے پانی سے جوہر بنے دکھائی دیتے ہیں، وہیں جگہ جگہ لگے گندگی کے ڈھیر سے اڑتے طوفان سے شہریوں کا جینا اجیرن ہو گیا ہے۔ میونسپل کارپوریشن کے افسران کی ناقص کارکردگی اور عملہ کی جانب سے صفائی کرنے کی بجائے گھر بیٹھے تنخواہیں وصول کرنا ڈپٹی کمشنر کی کارکردگی پر سوال نشان بن گیا ہے۔ صفائی کی ابتر صورتحال اور بار بار شکایت کے باوجود
बेहतरी दिखाई न देने पर मुजफ्फरगढ़ के इलाका बस्ती महारा में शहरी सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमला के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। नाम बहुत ख़राब है, आने जाने में बहुत तकलीफ होती है कि हम नमाज पढ़ने जाते हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। यहाँ हमारी गली का सीवरेज का इंतज़ाम बिल्कुल नाकिस हो चुका है। बारहा TMA और आरा काम को हमने एप्लीकेशनें दी हैं। मेरा कंप्लेंटां दर्ज हैं पिया, इहदे विच 4 कंप्लेंटां मेरे नाम दर्ज हैं। वो आंदे इत्थां फेक उन्हें वीडियो बनाई और वहीं के अफसरान को दिखा दिता भी मैं जी वहीं को उथा काम कर रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में सियाहत और सफाई के अबतर सूरत हाल और गंदगी के ढेर नए तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर आगा जहीराबाद शिराजी के लिए इम्तिहान बन गए। अब देखना यह है कि डिप्टी कमिश्नर इस बारे में सख्त इकदाम करते हैं या साबका डिप्टी कमिश्नर की रविश पर चलते हुए महज फर्जी कार्रवाइयों तक महदूद रहते हैं। कैमरा टीम के साथ बिलाल हाशमी, ब्यूरो चीफ, TV टुडे, मुजफ्फरगढ़। दूसरी जानिब पनुआकिल शहर में म्यूनसिपल कमेटी अमला की नाहली के बायस शहर कचरा कुंडी के मनाजिर पेश करने लगा। जगह जगह लगे कचरे के ढेर इंतजामिया को मुंह चढ़ाने लगे। शहर की गलियों, मोहल्लों और चौक चौराहों पर हर जगह कचरे के ढेर ही ढेर लग गए हैं, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना था कि म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की नाहली के बायस शहर कचरा कुंडी बन गया, हर जगह कचरे के ढेर लग गए, जिसकी वजह से ताफुन फैल रहा है और मुज़ी अमराज जन्म ले रही हैं। हमने एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी को भी मुतअद्दिद बार शिकायत की है, पर शहर में सफाई सुथराई के इंतजामात को बेहतर नहीं बनाया जा सका। खानेवाल हायर एजुकेशन कमीशन के ज़ेर तमाम इंटर कॉलेजिएट मुकाबला जात का आगाज स्पोर्ट्स जेमिनिज्म में हो गया है। मुकाबला जात का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद सिंधु ने किया। खानेवाल से देखते हैं आमिर अजूब पराचा की ये रिपोर्ट। स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में आज से शुरू होने वाले इंटर कॉलेजिएट में मर्द और खवातीन की टीमें हिस्सा ले रही हैं। खेलों के मुकाबला जात में वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, एथलीट और दीगर खेलों के मुकाबला जात होंगे। इंटर कॉलेजिएट की टीमों के मुकाबला जात में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर की ज़ेर-ए-निगरानी हो रही है। स्पोर्ट्स इवेंट का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर वसीम अहमद संधू ने किया। हायर एजुकेशन कमीशन के ज़ेर तमाम स्पोर्ट्स इवेंट 13 फरवरी से 14 फरवरी तक होंगे। स्पोर्ट्स प्लेयर ने लाहौर रंग न्यूज़ से बात करते हुए कहा, ये इंटर कॉलेजिएट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का टूर्नामेंट का आज इनागुरेशन कर दिया गया फॉर्मली। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेक्रेटरी हायर एजुकेशन की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी और ये एक हेल्दी एक्टिविटी है हमारी यूथ को हेल्दी रखने के लिए और पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इंगेज करने के लिए। किसी भी माशरे को हम अगर पॉजिटिव अंदाज से लेकर चलना चाह रहे हैं तो उसमें स्पोर्ट्स वाली जो एक्टिविटीज़ हैं उनका बड़ा बुनियादी किरदार है। खानेवाल जिम्नेजियम में होने वाले स्पोर्ट्स इवेंट में कॉलेज के तलबा और तालिबात पढ़ाई के साथ ज़हनी नशोनुमा के लिए सेहतमंद सरगर्मी का होना खुशाइंद है। स्पोर्ट्स इवेंट में तलबा और तालिबात समेत साजा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन टीम के साथ आमिर अजूब पराचा, TV टुडे, खानेवाल। कश्मीर में नादरा इंचार्ज के नारवा रवैये के खिलाफ शहरियों और सहाफ़ी बरादरी का नादरा रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने नादरा इंचार्ज सादिक सोमरो के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कश्मीर के शहरियों और सहाफ़ी बरादरी ने नादरा रजिस्ट्रेशन ऑफिस कश्मीर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि बिलाजवाब शहरियों को नादरा ऑफिस में तंग किया जा रहा है और एजेंट से मिलीभगत करके शहरियों को लूटा जा रहा है। नॉर्मल कार्ड के अलावा अर्जेंट कार्ड का दबाव डाला जा रहा है। शहरियों ने हुकूमत वक्त से अपील की है कि फिलफौर नादरा इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई करके अच्छे ऑफिसर मुकर्रर करें। शेखुपुरा में मोटरसाइकिलों में तसादुम की वजह से शेखुपुरा के ब्यूरो चीफ TV टुडे न्यूज़ हफीज अहमद डोगर जख्मी हो गए हैं। इतला मिलने पर रेस्क्यू फौरी जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीमों ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ्राहम करने के बाद हफीज अहमद डोगर को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हेड इंजरी होने की वजह से ब्यूरो चीफ TV टुडे न्यूज़ हफीज अहमद डोगर को जनरल अस्पताल लाहौर रेफर कर दिया गया है, जहां वो जेर इलाज हैं। कस्बा गुजरात में आज़ाद प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात शेख मोहम्मद अशरफ बिला मुकाबला सदर, जबकि अरशाद अहमद साबिकी जनरल सेक्रेटरी का अहदा के लिए मुंतखब हो गए हैं। कस्बा गुजरात आज़ाद प्रेस क्लब के 2 अहम अहदों पर शेख मोहम्मद अशरफ बिला मुकाबला सदर मुकर्रर मुंतखब हो गए हैं, जबकि जनरल सेक्रेटरी अरशाद अहमद साबकी ने अहदा संभाल लिया है। ज़हीर आलम सुखेड़ा सरपरस्त आला मुकर्रर हुए मेहमान खुसूसी हैं।
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे।